السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق عرف بابو تنولی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اے رب العالمین ہم سب کو ہدایت، عافیت والی زندگی نصیب فرما، وسعت والا رزق حلال نصیب فرما۔ سب سے پہلے ہم سب مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے مسائل، فضائل، وظائف لے کر میں حاضر ہوتا ہوں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو مسائل سمجھ آئیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں یعنی دیوبندی، سنی، اہل حدیث حضرات کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ عاشوراء کا جو روزہ تھا، 10ویں محرم کا جو روزہ تھا، یہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا۔ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا، یہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ روزہ مسنون اور مستحب ہے، اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے کہ یہ روزہ پچھلے سال، گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 سال قبل فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب علماء نے فرمایا ہے کہ آپ یہود کی مخالفت میں 9 یا 10 کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو، 9 یا 10 کا روزہ رکھو، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھو۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اور ایک ضعیف حدیث پڑھی ہے، اکثر و بیشتر اس کو علماء ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرو، رزق کی، کھانا کھلانے کی، پلانے کی، اپنے اہل و عیال پر وسعت کرو۔ اللہ آپ کے رزق میں 1 سال تک وسعت فرمائیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خاص کر ان 10 دنوں کی نسبت سے یا عاشوراء کی نسبت سے، محرم الحرام کی نسبت سے ہم نے سبیلیں نہیں لگانی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سبیلیں لگانا، شربت بنا کے لوگوں کو پینا پلانا حرام ہے، یا اسی مہینے کے اندر نظر و نیاز حسین جو پکاتے ہیں، یہ پکا کے کھلانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس پانی کو پینا بھی نہیں ہے، اس کھانے کو کھانا بھی نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ لہذا ہم سب کو بچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی حرام شربت پینے سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو ایسے حرام کھانا کھانے سے بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشورے کا ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون طریقے سے عاشوراء بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔